اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایک بار میرے کو کنفرم کیجیے گا کہ آواز کلیئر جا رہی ہے سب کو، کیونکہ دوسری جگہ ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک ایشو ہو، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے سب کو، کلیئر ہے نا؟ چلو الحمدللہ۔ اچھا اتنے دن میں 2-3 دن کلاس ناغا ہو گیا، کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا آپ لوگوں کو کہ دیٹ وی آر مسنگ سم تھنگ، یو نو سمپچوس، کچھ قیمتی چیز مس ہو رہی ہے، کچھ ایسی فیلنگ؟ ہم کو تو خود بھی بہت لگ رہا تھا، کلاس نہیں کراتے الگ بات ہے، لیکن فیل ہوتا رہتا ہے کہ مطلب یار نہیں ہو رہا ہے، ادھر ذہن لگا رہتا ہے۔ کہاں تک بات ہوئی تھی؟ ایک منٹ، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ جو ہدایت میں بھیجوں، ایک منٹ، جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن اطمینان حاصل ہوگا۔ جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت اور مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جاتے ہی فوراً دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے پاس اپنی آیات بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اپنی نشانیاں بھیجیں گے۔ تمہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا مطلب تم جاؤ گے تو بالکل بس یہاں سے چلا دیا ہے اور بات بتا دیا ہے ایک بار ہو گیا، نہیں، تم جانتے ہیں تمہاری جو ہے نا بیماریاں جانتے ہیں، تمہاری کمزوریوں سے واقف ہیں، چونکہ تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، تمہارے ہر ڈوز اینڈ ڈونٹس سے واقف ہیں، تمہاری ہر کمزوریوں اور تمہاری ہر جو ہے مضبوط پہلو سے واقف ہیں کہ تم کہاں پر مضبوط ہو، کہاں پر کمزور ہو۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہاں پہ بول رہے ہیں تو مزید یہ نہیں ہوگا، نہیں، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں گی، اور وہ آیات کیا ہوں گی؟ وہ آیات ہوں گی نشانیاں۔ نشانیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ نشانی مطلب ہوتی ہے کہ اچھا کوئی دوست ہے، اس نے بولا کہ بھائی میں نے تمہیں وہ پین دیا تھا یار، یوز کر رہے ہو تم؟ تو یار کون سی پین دیا تھا؟ میرے کو تو یاد ہی نہیں ہے یار، وہ پین دیا تھا میں نے کل دیکھا تمہیں لکھتے ہوئے، تمہیں یاد نہیں؟ اچھا یہ پین، اچھا تم نے دیا تھا، یاد آ گیا اس کو کہ اچھا ہاں فلاں وقت میں دیا تھا، ہے نا؟ تو وہ نشانی از اے کائنڈ آف از اے سمبول، کہ اس سے پھر جو چیز ہوتی ہے نا ریلیٹڈ وہ یاد آتی ہے۔ تو یہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ مِنِّي ہُدًى، میری طرف سے ہدایت جو آئے گی، آیت آئے گی، ہدایت آئے گی، یعنی اللہ پاک اشارہ دے رہا ہے کہ شریعت ہم بھیجیں گے دنیا میں۔ ایسا نہیں کہ تمہیں نہ جا رہے ہو تو بالکل تمہیں چھوڑ دیں گے، یا تمہیں فری ہینڈ دے دیا تو تمہیں پھر کچھ بتائیں گے، نہیں، تم پر بہت سارے احسانات کریں گے۔ تم جاؤ نا، تمہارے رفیق، تمہارے دوست، تمہارا بیسٹ فرینڈ، بیسٹ پال بول سکتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں تمہیں بھی کچھ ہاتھ پیر ہلانا ہوگا، تمہیں بھی کچھ اپنا پازیٹیو سائڈ دینا ہوگا۔ ظاہر بات ہے، اب دوستی کیا ہے تو بھائی دوست تو آپ کو دوستی تو دونوں طرف سے نبھتی ہے نا۔ ہاں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دو دوست ہے، بہت زیادہ جگری دوست ہے، لیکن ایک دوست تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے، لیکن ایک دوست بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، تو وہ ہر وقت اس کو ساتھ بڑھ کے آگے کرتا ہے نا۔ لیکن کمزور دوست بھی اس کی دوستی کا پاس رکھتا ہے۔ چلو بھائی تمہارے لیول سے ہی صحیح، تم اپنے دوستی کے لیول سے، کمزوری کے لیول سے کم پاس رکھو، لیکن پاس رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوستی کیا تم نے اور بالکل ہی تم کچھ نہیں ہو اور تم جو ہے نا رونا گانا لگا دو کہ بھائی ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوستی آپ نے کی ہے تو آپ نے لازماً اس دوستی کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ دکھانا ہوگا کہ مطلب دیکھیے یہ میری دوستی ہے، ٹھیک ہے؟
وفا اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے انسان کے ساتھ جب یہ وتیرہ اختیار کیا ہے، انسان کے ساتھ ظاہر بات ہے وفا کرتا ہے نا بھائی، تو بھائی اللہ کیا ڈیزرو نہیں کرتا، نبی کیا ڈیزرو نہیں کرتے، بے شک کرتے ہیں نا. تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میرے پاس سے ہدایت آئے گی، ہدایت یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئے گی، بتایا جائے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اب جس فارم میں بھی آئے گا، یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ کس فارم میں آئے گا، میرے طرف سے آ جائے گی. ٹھیک ہے، بس اتنا کہا. یہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ رب العزت بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اللہ کو ہے نا، اور ہر دور میں بھیجنا تھا. پھر اللہ کو بھی علم تھا کہ کتنے زیادہ لمبی عمر ہے اس دنیا کی، ساری چیزیں ہے نا. تو اب بھائی ظاہر بات ہے کوئی ایک نبی کا ذکر کر دیتا کہ فلاں نبی کو بھیج کر آئے گے، ہدایت آئے گی، تو بھائی لوگ لڑنے لگتے کہ بھائی میرے ٹائم میں یہ نبی آئے ہیں ان کو فالو کرو، اس کے بعد نہیں. ابھی جیسا کہ آپ کو دیکھیں پھر بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جو انکار کرتے ہیں وہ لوگ یہود لوگ اسی وجہ سے کرتے ہیں. تو اللہ نے بولا کہ ڈائریکٹ بولا کہ منی ہدن. ایک منٹ ہاں آ رہے ہیں، ایک منٹ، سوری کوئی آ گیا تھا، کھولنا پڑا. تو بھائی تمہارے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں کہ بھائی ہدایت تمہیں ملے گی، ٹھیک ہے، میری طرف سے، منی ہدن، ٹھیک ہے، میری طرف سے. آپ ہے نا گرامر پڑھیں گی نا انشاءاللہ تو اور بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ترجمہ کر کے جب بتاتا ہے نا کوئی تو اتنا لذت نہیں آتی ہے، قسم اللہ کی اتنا لذت نہیں آتی. آپ یقین کریں گرامر کے بعد جب قرآن آپ پڑھیں گی نا تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا نا قلب پہ نازل ہو رہا ہے قرآن آپ کے، قسم سے. تو لینگویج جو ہم شروع کرا نا اسٹارٹ جو ہے نا میرا جو یہ سارا پروگرام جو چلا ہے کلاسز کا دین کے متعلق سے، تو دین کا کوئی بھی کلاس ہم نہیں اسٹارٹ کرا تھا. سب سے پہلے اگر بنیاد ڈالا ہے ہم تو وہ ہے لینگویج سے. تو میرے لینگویج میں اللہ نے لینگویج کلاس سے اتنی برکت دی ہے ماشاءاللہ کہ دیکھیں اب جو ہے نا اللہ نے اتنی ہمت دی اور علم بھی دیا کہ آپ دیکھیں وہ تفسیر وغیرہ ساری چیزیں کر رہی ہوں الحمدللہ. تو آپ لوگوں کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہیں سے بھی پڑھیے، لیکن آپ لوگ ضرور پڑھیے، لینگویج ضرور سیکھیے انشاءاللہ. اور میرے بھی کلاسز ہوتے ہیں، اگر آپ مجھ سے چاہتی ہیں سیکھنا تو مجھ سے بھی سیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ کہیں سے بھی، لیکن آپ سیکھیے ضرور لینگویج، ٹھیک ہے. ایک اور بیچ مجھے سٹارٹ کرنا ہے آفٹر رمضان انشاءاللہ، تو آپ اپنا ذہن ضرور بنائیے کہ ہم قرآن کی زبان سیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا، قرآن کو سمجھیں گے. تو وہ جو ہے آپ نے اس وقت اگر چاہیں گی تو جوائن ہو سکیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. میرے سارے کلاسز جو ہیں بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، صرف اور صرف میرا جو گرامر کلاس ہے وہ آپ کو فی کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی تمام کلاسز جو ہے میرے فری آف کاسٹ ہیں، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ کی راہ میں، بالکل یہ صرف اللہ کے لیے. تو بہرحال تو منی ہدن، میری طرف سے ہدایت جب آ جائے گی نا تمہارے پاس کچھ بھی کسی وقت بھی کبھی بھی، ٹھیک ہے. یہ نہیں بولا کہ کوئی سرٹن ٹائمز اینڈ کنڈیشنز بتا دیا یا سرٹن انسان کو فکس کر دیا، نہیں. منی ہدن کبھی بھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اگر ہوتا ہے کہیں پر سے بھی میری طرف سے آیت آ جاتی ہے، ہدایت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آ جاتی ہے تو فَمَن تَبِعَ ہدایہ جو کرتا ہے، اتباع جو کرتا ہے اس ہدایت کی، تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے، نہ حزن، نہ ملال، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ڈرنا نہیں، کوئی گھبرانا نہیں کہ اچھا قبر اتنا زیادہ پریشان اور یہ وہ ساری چیزیں، کچھ نہیں، سب آسان ہو جائے گا. وہ سارا سفر جو ہے نا، ہم دوست ہیں نا دنیا میں، تمہارے ساتھ دوستی کا میں نے پاس رکھا ہے، کیا مرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بالکل ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے سے جو دوستی کا ایک پاس تم سے جو مانگا ہے بس تم اسے پورا کر دو انشاءاللہ. میں پھر دیکھنا کہ میرے دوستی کا کیا پاس رکھتا ہوں انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ اللہ کے ساتھ، اللہ نے انسانوں کے ساتھ معاملہ طے کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہے نا کمزور دوست، یہ کمزور دوست جو ہے نا، یہ انسان کمزور دوست وہ بھول چکا ہے تھوڑا سا، وہ اپنی کمزوری کا رونا گانا لگایا ہوا ہے کہ یار ہم تو بہت کمزور ہیں، یار ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ ہے مجبوری، وہ ہے مجبوری، یہ بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ تمہیں ہدایت پہ عمل کرنا ہوگا. اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، تمہیں اطمینان کی آپ کو زندگی بھی نصیب ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہمیشگی کے آرام میں تمہیں لے جائیں گے. اور اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے، اچھا یاد رکھنا کہ تم پر احسانات ہم تم پر کر رہے ہیں آزادی دے کر، ٹھیک ہے، آزادی دے کر بھی احسانات کر رہے ہیں، پلس تمہارے دل کی ایسی کیفیت ہے کہ تمہارے دل کو، تمہارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، یعنی انسان کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیرا بچہ جو دنیا میں آتا ہے، یاد رکھنا تیرے بچے پہ بھی تجھ پر احسانات ہی احسانات ہیں میرے. تیرے بچے کو میں نے ایک دل جو ہے نا، ایک فطرت جو دے کے چلائی ہے نا، اس فطرت میں میری پہچان ہے، اس فطرت میں میری پہچان ہے، ٹھیک ہے. اس کا انکلائنیشن جو ہے نا، وہ انکلائنڈ جو ہے نا اس کا دل، وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اس کو نیکی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے. وہ قدرتی طور پہ کوئی درس نہیں دیا ہے اس کو، کسی ماں باپ نے کچھ نہیں سمجھایا، وہ قدرتی طور سے آیا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہم آپ کو سمجھائیں اپنی زبان میں.
تو یہ کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی دیوی عین فطرت جو اللہ کو پہچان سکے اس پر پیدا ہوتا ہے. جب میرے نبی نے کہہ دیا تو بالکل یہ برحق ہے، صحیح ہے، بالکل درست ہے. لیکن اس کے ماں باپ اسے یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے ماں باپ پھر اس کی تربیت کرتے ہیں، چاہے تو اس کو بنا دے دنیا دار، اور چاہے تو پھر وہ اخروی تیاری کے لیے اس کو آخرت کا ہیرو بنا دے. ٹھیک ہے، وہ ماں باپ کا پھر ظاہر بات ہے تربیت والا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں انفلوئنس ہوتی ہیں، ماحول ہے، اسکول کا یہ سسٹم، ایجوکیشن، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس میں فطرت پہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، وہ زنگ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ضمیر اتنا آسانی سے نہیں مرتا، ضمیر پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں کبھی اللہ کو منظور ہوا تو کسی انسان کے ٹچ میں آیا، کسی سورس کے ٹچ میں آیا، تو پھر وہ ضمیر جو ہے نا وہ جاگا ہوا، جو بے ہوش پڑا ہوا تھا اچانک سے جاگا. ٹھیک ہے، اور پھر جاگ کے وہ جو ہے نا راستے پہ لگ جاتا ہے. تو ضمیر مرتا نہیں ہے، اتنا آسانی سے نہیں مرتا. ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے، تب جا کے وہ ہے نا بالکل ہی دم ہینڈس اپ کر لیتا ہے کہ اب جو گناہ میرے کو نہیں لگے گا، اب تم جو من چاہے وہ کرو. لیکن وہ ایک ایکسٹریم لیول کی آپ کو گمراہی میں جانا پڑتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں اپنی تربیت سے. تو اگر تم جو ہے نا دوسری اگر اسٹیپ لوگے، یعنی تمہیں اختیار ہے، بھائی ظاہر بات ہے تمہاری فطرت بھی دے کے چلایا ہے، انکلائن ٹورڈ نیکی ہو، نیکی کو پہچاننا، نیکی کو سمجھنا، اور نیکی کی طرف دل رغبت ہے. کسی جاہل انسان سے بھی پوچھو گے کہ ننگا چلنا کیسا ہے، بھائی کوئی شریعت نہیں جانتا، کوئی ہندو مسلمان نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، کوئی ریلیجن کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی اگر اسے جا کے پوچھے گا کہ کسی انسان کے سامنے ننگا ہونا کیسا ہے، تو اس کی فطرت سے آواز آئے گی کہ دس از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے، تو ایک قدرتی طور پہ اللہ نے انکلائنیشن جو ٹورڈس فطرہ، یعنی فطرہ کہتے ہیں اللہ کی طرف جھکاؤ، جو فطرت کہتے ہیں یعنی اللہ کی پہچان، فطرت. ٹھیک ہے، تو ٹورڈس نیچر، انکلائن ٹورڈس نیچر، انکلائن ٹورڈس فطرہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف شناسائی، جس میں اللہ کو پہچانا جا سکے، اس کی طرف انسان قدرتی طور پر مائل ہوتا ہے. قدرتی طور پر وہ جو ہے نا انسان اس کی پہچان لے کر آتا ہے. پھر ہاں ریلیجن آتا ہے اس میں، پھر اور مزید اضافہ چار چاند لگاتا ہے نا، کیونکہ ظاہر بات ہے اب وہ جو ہے پہچان تو لیا کہ چوری گناہ ہے، لیکن بھائی کس طرح سے، کہاں پہ، کیا چیز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، وہ ساری چیزیں جانیں گے نا، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ایک انسان کے تھرو اللہ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کیا کہ بھئی اب ہم جو کیا کریں گے، انسانوں کو بھیجیں گے اپنے درمیان میں سے، تمہارے انسانوں میں سے. ایسا نہیں کہ کوئی الگ سے فرشتہ آ جائے گا اس خوف کا پر لگا کے کہ تم ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ کہ بھئی یہ کون آ گیا، ہم لوگوں میں سے کیوں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، تمہارے ہر جو ہے نا تمہارے انگلی اٹھانے کے ہر سوال کو ہم جانتے ہیں، تمہارے دل میں کیا کیا خیالات آ سکتے ہیں، تم کس کس پہلو سے ہم پر انگلی اٹھا سکتے ہو، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے ہم جو فیصلہ کرتے ہیں سب سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تمہارے درمیان میں سے ہی رسول بنا کر بھیجیں گے، تمہارے درمیان میں سے ہی نبی بنا کر بھیجیں گے. وہ تمہیں یاد دلائیں گے، کیا یاد دلائیں گے، وہی میسج جو تمہارے ابا حضور کو دے کر دنیا میں چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، بار بار وہی میسج، سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، یہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور جو شریعت تھی اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے، ان پر جو شریعت نازل ہوئی تھی اس وقت، وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس لے کے آئے تھے اس پر عمل کرو. لا الہ الا اللہ کی گواہی تو نہ صرف یہ کی گواہی، ہم بتایا تھا نا آپ کو، لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، رب ہونا، مالک ہونا، اور آپ کو ایز اے گارڈین شپ جو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی الہ عبادت کے طور پہ الہ ہونا، رب ہونا، مالک ہونا، اللہ کے لیے، یہ مفہوم تینوں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں صرف سمجھیں گے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ڈیفینیشن جو ہے نا انکمپلیٹ نہیں سیکھنا ہے. یاد رکھیے گا سب سے زیادہ جو ہے نا مین پرابلم یہ ہو گئی ہے اس امت کے ساتھ کہ دین تو سیکھا نہیں، اور جو سیکھا بھی ہے وہ بھی الٹا کا پلٹا سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی غلط چیز آپ کے سامنے جائے گی تو غلط نظریہ پیش ہوگا، ظاہر بات ہے اسلام کا وہی نظریہ بیٹھے گا. تو سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس امت کے سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اس امت کے دل میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا. یقین کیجئے کہ دل سے یہ امت بدمعاش نہیں ہے. یہ امت آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد رکھتی ہے. آج بھی جاہل سے جاہل مسلمان جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے اگر کوئی، تو مارنے کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ غیرت ہے کہیں نہ کہیں جاگی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن ہاں وہ بس یہ کیا ہو گیا کہ ایک پردہ حائل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو غلط انفارمیشن دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس نے سیکھا نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے بہت ساری کنڈیشنز بنتی ہے، اسکول، بہت سارے چیز آپ کو حالات، ماحول، یہ وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا اس کا ضمیر مرا نہیں ہے، ضمیر زندہ ہے. اور اس ضمیر کو جو ہے نا بس بے ہوشی کی نیند جو ہے نا دوا سنگھا دی گئی ہے. اس کو بس جس دن جو ہے نا چھیٹا ماریں گے ہوش کا تو وہ جو جاگ جائے گا نا، تو بس اس دن جو ہے نا کافر کی جو ہے نا الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. بس یہی پروسیس کرنا ہے ہم لوگوں کو، جگانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بلغوا عنی ولو آیہ کرنا ہے. ایک اور بات کہ آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیچ ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات بول رہے ہیں، کہ آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر میری اپیل ہوگی کہ اس 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے جو 100
100 ہے نا یہ آپ لوگوں کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. آپ لوگ اللہ کے لیے فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے, ہر انسان کی زندگی میں 2-3 انسان 4 انسان ضرور ہے جو ہے نا ایسے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو بتایا جائے گا, ان پہ ورک کیا جائے گا تو ان کو ہے نا مطلب یہ ایک مضبوطی اسلام کو دے سکتے ہیں نا, اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ ضرور 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 اس کو ہے نا جو ہے نا پروموٹ کریں, اس کلاس کو پروموٹ کریں. یہ دیکھیے گا بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. وہ جو بھی آپ سیکھیں گے نا, جس انسان کو بھی آپ لائیں گی نا, آپ جوڑیں گی نا, وہ اگر کچھ بھی بات سن کر ہے نا وہ ہدایت پہ اگر آئے گا نا تو آپ کو اس کا اجر آتا رہے گا, ملتا رہے گا. وہ جو کچھ بھی دیکھے نا چھپی نیکی ہو جائے گی, کتنا اچھا لگے گا کہ بھائی ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور میری نیکی بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے. سبحان اللہ, قیامت کے دن دیکھیں گے تو ہم باہر لگا ہوا نیکی کا, اللہ سے حیرت سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ ہم تو کیا نہیں تھا اتنا, تو اللہ پھر وہاں جتائے گا, پھر بتائے گا کہ نہیں نہیں تم نے کیا تھا, تم نے ایک کیا تھا نا اس کا 10 بعد میں نکل گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو میں جانتا تھا. سبحان اللہ. تو چھپی نیکی کرنے کی کوشش کیا کیجئے. جو بھی بات پہنچے نا, خاص کر کے میری التجا اور ریکویسٹ ہے آپ سے, ہاتھ جوڑ کر میری اپیل ہے کہ آنے والے کلاسز اتنے زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں. آپ لوگ میرے کو نا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بس ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اہل العلم ہے ماشاءاللہ آپ لوگ, ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹ ہے قرآن کی, جب بھی کوئی پوچھے کہ کون ہے آپ لوگ تو بولا کیجئے کہ ہم اہل القرآن ہیں, ہم قرآن والے ہیں, ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. فخر کیا کیجئے اس بات پہ, قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں, ٹھیک ہے, عمل کے ساتھ, ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے عمل کے ساتھ. عمل پہ فخر نہیں کرنا ہے, اس بات پہ فخر کرنا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں, اللہ نے قرآن کے لیے چنا نا. سبحان اللہ, یہ بھی ایک درجہ ہے نا بہت بڑا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ آئندہ کلاسز جو ہے نا میرے کو جو ذہن میں ہم لے کے چل رہے ہیں نا, آپ یقین کریں کہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ انقلاب برپا کرنے والا ہے. آگے کے جو کلاسز ورک شاپس جو ہونے والے ہیں, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ تو جوائن ہوئیے گا انشاءاللہ, کیونکہ اسٹوڈنٹ تو اب آپ لوگ کنیکٹ ہیں ہی ہیں, لیکن آپ نے ضرور بھی ضرور جوڑنا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. ہم بول رہے ہیں نا کہ 2 سے 4, 4 سے 10 کون کرے گا, آپ لوگوں کے اختیار میں نا, اللہ نے کچھ انسانوں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے, وہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کرے گا, لوگوں کو اللہ جوڑے گا, لیکن اپنی کوششیں بھی ہوتی ہے نا. تو اپنے آپ سے آپ نے کوشش کرنی ہے. پھر جن کو جوڑیں گی نا آپ, ان کو بھی یہ ہدایت کر دیجیے گا کہ آپ بھی ہے نا, آپ کے لائف میں بھی ایسے انسان ہیں, ان کو بولیے, پھر ان کو بھی یہ بات بولیے, یعنی ایک سیکوینس چل جائے, ایک چین چل جائے, ہے نا. جس طرح سے برائی کا سب کوئی اگر کر رہا ہے تو کیوں نہیں بھائی, ہمیں اختیار ہے اچھائی کا, ہم اچھائی کے یہ ثواب جاریہ کر دیں, ہے نا, انشاءاللہ. تو یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر جو ہے نا 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10 ہو جائے گا, پھر انشاءاللہ ایک بڑا پلیٹ فارم کریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو جوڑنا ہے, اور جوڑ کر جو ہے نا مطلب تعداد بڑھے تو وہ ساری باتیں بڑھیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ایک سے وہ بولتے ہیں نا 100 منہ 100 بات, وہ ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو پھر بات جو ہے نا اسی طرح سے پھر چینج آتا ہے, ٹھیک ہے. ریولیوشن اچانک سے نہیں ہو جاتا کہ بس بولا اور وہ نا ایک دن میں وہ انقلاب برپا ہو گیا, نہیں, وہ ایسے ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں آپ, 1 سے 2, 2 سے 4 ہوا, 4 سے پھر اس طرح سے بڑھتے 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 پورے مکہ میں اعلان ہو گیا کہ یہ تو ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے یہ شخص, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہمیں نبی طریقہ اپنانا ہے, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو بتا ہی دی ہے, ظاہر بات ہے کوئی بھی اسٹیپس لینا تو اپنی تو کھوپڑی اپلائی کرنا نہیں ہے, سارا طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, کر کے بھی بتا دیا, بول کے بھی بتا دیا, سب طریقے سے. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ آگے کے جو ہے نا ہم کلاسز جو کروانے والے ہیں انشاءاللہ, ورک شاپ جو کروانے والے ہیں انشاءاللہ, کلاسز تو نہیں, یعنی کلاسز تو ہوں گے بہت سارے, لیکن کچھ ایسے کلاسز ہیں جو بالکل کلاس نہیں ہے, ورک شاپ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک دن کا بیان نہیں ہوگا وہ, ظاہر بات ہے کچھ ٹاپکس ایسی ہوتی ہیں جو بالکل نیڈڈ ہیں اور بہت ایکسٹریملی نیڈڈ ہیں, نیڈ آف دا آور ہیں, اور ان کو بولنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں وقت چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ورک شاپ میں ہم ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ. جیسے ٹاپک ہوگی اسکول کی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کرنا, پھر آپ کو ٹاپک ہو گئی کربلا کی, ٹھیک ہے, یہ بھی ایکسپلین کرنا, کیونکہ کربلا لنک ہے, آپ کو یاد رکھیے گا, کربلا لنک ہے ہم سے. یہ مت سوچیے گا کہ وہ ایک واقعہ تھا, ہو گیا اور فنش, لنک ہے ہم سے. آپ لوگ جب جانیے گا نا تو آپ لوگ دانتوں سے جو نا انگلی دبائیے گا کہ یار واقعی میں یہ تو بات کیا تھی, ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا, کتنے غفلت کے شکار ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ سب جو کلاسز ہیں نا دھماکہ خیز ہیں, آپ یقین کیجئے دھماکہ خیز ہیں, انقلاب برپا کرنے والے ہیں. اگر کوئی کلیجے سے سنے تو واقعی وہ شرط ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ سنے تو, ٹھیک ہے. اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہے نا اس سے پہلے کوشش کیجئے اسی کلاس کے تھرو کہ لوگ جڑ جائیں, ہے نا. جتنا زیادہ جڑیں گے انشاءاللہ تو وہ پھر وہی والی بات ہے کہ پھر وہ جو بھی کلاسز ہوگا, ورک شاپس ہوگا, تو وہاں پہ پھر ان کو انفارمیشنز ملتی رہیں گی, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے قرآن اور سیرہ میں جوڑنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی, ابھی تو بالکل ہی اسٹارٹنگ ہے. اچھا ایک اور بات, کچھ دن سے ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی یوٹیوب پہ. کل ہم جو ہے رات بھر جاگ کر جو ہے نا کوشش کیا, 2 گھنٹہ سوئے ہوں گے جو بھی, تو اس پہ پورا ریکارڈنگ جو ہے نا ہم کل جو ہے نا کوشش کیا, یوٹیوب پہ پوری ریکارڈنگ اپلوڈ ہو چکی ہے, جو بھی پیچھے کلاسز کی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اگر کسی بچی کو جو ہے نا جن کا کلاس مس ہوا ہے وہ وہاں جا کر سن پائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور آج سے جو ہے نا ہم لنک جو ہے نا مطلب ریکارڈنگ کی آج کی کلاس سے, وہ لنک ہم شیئر کر دیں گے. باقی آپ نے جو ہے نا پلے لسٹ وہاں سیو رکھنی ہے, تو تاکہ آپ کو جو ہے نا وہاں نوٹیفیکیشن مل جائے, تو آپ ڈائریکٹ وہاں سے سرچ کر لیجیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے.
تو یہ چھوٹی سی بات ہو گئی. تو بھائی کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو تمہیں جو ہے نا تمہیں انکلائنیشن جو ہے نا تمہیں دین کی طرف دے کر چلایا, فطر تمہاری اچھائی کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, مزید احسانات یہ تم پر بہت سارے احسانات کیے, ایک نبی نہیں بھیجا, بار بار نبی بھیجا, بار بار بولوایا, بار بار کلیم کروایا. اچھا ان نبی جو تھے ان سے ہی آزمائش لیا. یہ نبی جو میرے پیارے بندے تھے, جو اتنے بندے تھے کہ انہیں ناخن بھی نہیں دکھنا چاہیے تھا, انہی کو سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا تاکہ تمہارے اوپر حجت قائم ہو سکے کہ دیکھو میرے اللہ کے بندے نے جو تم پر جو نا سب سے زیادہ نیک انسان ہے ثابت ہے, تم بات کو اس مانتے ہو, قبول کرتے ہو اس چیز کو کہ سب سے بیسٹ انسان ہے نا, تو یاد رکھو کہ میرے بندے جو ہے دیکھو کیسے ہم اس کو آزماتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ تمہیں سبق ملے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, تمہیں اختیار دیا ہے, ٹھیک ہے, اختیار دیا, کسی چیز پہ تمہیں روکا نہیں, کسی چیز پہ تمہیں بس نہیں کیا, کسی چیز پہ تمہیں نا فورس نہیں کیا کہ اس سے تم رک ہی جاؤ, نہیں رکنا ہے تو نہیں, مطلب اس طرح سے فورس نہیں, یہ نیکی کروے کرو, ٹھیک ہے, کوئی فورس نہیں ہے, نہ نیکی پہ فورس نہ برائی پہ فورس ہے, ٹھیک ہے, اختیار دے دیا. ہاں اس پہ احسانات کیے کہ تمہیں بار بار یاد دلاتے ہیں, جیسے نا ایک باپ ہوتا ہے نا کہ کیا نام ہے, راہ چلتے ہوئے اگر کوئی بات ہے, جیسے بولا کہ دیکھو وہ دو دوست جا رہے ہیں اور ایک دوست پہلے سے وہ راستہ چل چکا ہے, وہ جانتا ہے کہ بھائی وہ سائڈ میں جو ہے نا وہاں پہ نا وہ کچھ ایسا غلط ہے, وہاں پہ کچھ ماحول ایسا یا پھر کوئی شاپ ہے جہاں پہ ایسے لڑکے وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں, تو وہ بولے گی بچی جو اپنی دوست کے ساتھ جا رہی ہے کہ دیکھو وہ راستہ جو ہے نا وہاں پہ جانا, تھوڑا سا چپ چاپ سے چل جانا, جلدی جلدی پاس ہو جانا, اس طرح سے بولے گی, ہے نا. تو مطلب کیا, ہم تو راستہ دکھا دیا تمہیں, ٹھیک ہے, میرے انبیاء علیہ السلام آئیں گے, بار بار تمہیں یاد دلائیں گے, یاد دہانی کرائیں گے کہ دیکھو وہ خطرہ تھا, یہ خطرہ ہے, ایسے کرو گے تو یہ خطرہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں فورس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تمہیں اختیار ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہاں تمہیں بار بار یاد دلائیں گے ضرور, تاکہ ہو سکتا ہے یہ یاد دہانی سے تمہیں کیا ہو جائے, تمہاری عقل شعور میں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور تم پلٹ آؤ اللہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور تم پلٹ آؤ گے, بالکل پلٹ آؤ گے. شرط صرف اتنی ہے کہ اس پلٹ آنے کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھا ہے اس پہ تم عمل پیرا ہو جاؤ, ایک بھی نہیں چھوڑنا, ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نہیں چھوڑنا. اگر ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی مس کرو گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو آپ ڈسکس کر دیجئے انشاءاللہ, آج تو نہیں لیکن ہم کلاس میں جو ہے نا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھ کے کہ کوئی بھی کلاس کرنے سے پہلے کیا ذہن بنا کے کیا نیت کر کے آنا ہے وہ ہم لکھ دیں گے انشاءاللہ. آپ نے اس کو نا نوٹ ڈاؤن کر لینا, جنہوں نے بھی نہیں نوٹ کیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر آپ نے وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نا, جو بھی اسٹیپ لینا ہے نا دین میں, جو بھی اسٹیپ لینا ہے نا, یا جو بھی چیز سیکھنا ہے نا, قرآن کی سیکھنی ہے, سیرہ سیکھنی ہے, کچھ بھی, تو آپ نے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دماغ میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے دار و مدار وہی ہے, سارے عمل کا دار و مدار وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں فالو کریں گے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کوئی چیز پہ فورس نہیں کیا, بھائی جو من چاہ رہا وہ کرو, ٹھیک ہے. ہاں تمہیں یاد دہانی کے لیے, تمہارے لیے اوپر احسان کرنے کے لیے, ہے نا. اللہ بھائی اب دیکھیں آپ کو کتنے احسانات ہیں اللہ کے, اللہ ایک بار بول دیتا کافی تھا, لیکن نہیں, اللہ نہیں چاہتا میرے بندوں کو نا میری آگ جلائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ اس آگ کا بھی رب ہے, وہ جانتا ہے کہ کتنی شدید آگ ہے, میرے بندے برداشت نہیں کر سکیں گے. اسی لیے بہانہ, ہیلا, بخشش کا جو ہے نا طریقہ طرح طرح سے, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں آپ کو خاص کر کے, یار ہم کیا بولے, اللہ قربان جائیں اس نبی پر, اس امت کے ساتھ تو خاص کر کے, اللہ ہم کیا بولے, میرے کو بہت میرا عجیب سا کلیجہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہر نبی کو اختیار ہے, ہر نبی کو ایک دعا دیا ہے کہ جو ہے نا وہ مانگا کرتے تھے اور ان کو ایز اٹ از مل جاتی تھی, جو بھی چیز وہ مانگ لیں, وہ سب نے مانگ لیا, آپ بھی مانگ لیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آخر میں مانگیں گے, قیامت کے وقت, قیامت جب قائم ہو جائے گی, جب میزان ترازو رکھائے گا, تولا جائے گا, میری امت کا فیصلہ ہوگا, وہاں مانگیں گے ہم اپنی امت کے لیے دعا. پھر اس کی حدیث طویل ہے, حدیث تو بہت ساری ہے, لیکن اس حدیث کو ہم ذکر کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں, کہ وہ حدیث اس طرح سے جس کو ہم سمجھائیں اپنی زبان میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے, اور سجدہ ریز ہو کر بار بار جو ہے نا, مطلب یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی, صرف اتنا ہی منہ پہ زبان پہ ہوگا ان کے. اس کے بعد جب اللہ دیکھے گا کہ بہت زیادہ, مطلب میرا محبوب بندہ اتنا زیادہ, تو اٹھائے گا, اللہ پاک کہے گا کہ یا محمد سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہیے سنا جائے گا. الفاظ, اللہ, ہم تو حدیث کے الفاظ دیکھ کر اتنا میرے کو رلائی آ رہی تھی کہ صرف کہیے نہیں, کہیے سنا جائے گا, مانگیے عطا کیا جائے گا, بخشوانے کے لیے بولیے بخشا جائے گا. 3 الفاظ ہیں جس کو ہم اپنے زبان میں سمجھایا ہے
اتنا ہم کو رلائی آئی، اتنا شرم آئی کہ یا اللہ اتنا محبوب نبی ملا، اللہ اس امت کو، اللہ تیرا ہزار احسان ہے اللہ کہ اس امت میں تو نے پیدا کیا، یا اللہ کیا خبر تھی، اللہ چاہتا تو بنی اسرائیل بھی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو جو بڑا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ چاہتا تو اس وقت میں ایسے لوگوں میں پیدا کر دیتا جو کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، نہیں تو اللہ نے جو فیصلہ کیا بہترین فیصلہ کیا، اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے قسم اللہ کی، اور پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کیا جائے، سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ نبی کا حال ہے، ایک تو اللہ محبوب ہے ہی ہے، مطلب اللہ کے تو احسانات، اللہ تو سب کا رب ہے، پہلی امت کا بھی رب تھا، اور میں مطلب ہم ایز امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی رب ہے، لیکن جو نبی ہے یار، وہ نبی جو ہے نا کسی اور امت کے نہیں ہے، وہ نبی ہمارے ہیں، وہ نبی ہمارے ہیں، سب سے زیادہ تو یہ حوصلہ لگتا ہے، اتنے زیادہ اس نبی کو نہیں جانا، اس نبی کو نہیں پڑھا یار، اس نبی کی قربانیوں کو نہیں دیکھا، اس نبی کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، کیسے محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپ بتائیے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ محبت پیدا ہو جائے گی؟ بتائیے، ایک رشتہ دار سے آپ جو ہے نا صرف ہے نا 2 مہینہ 4 مہینہ جن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں، ان سے 4 مہینہ کے لیے تعلق بالکل توڑ دیجئے، وہ محبت نہیں رہے گی، بتائیے رہتی ہے؟ نانی کے الفاظ سنا ہوگا، دادی کے الفاظ سنا ہوگا، یہ جو ہے نا یہ اکثر القابات ملتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں پوتی تو میرے ساتھ تھی نا تو اسی لیے زیادہ محبت تھی، یہ میرے ساتھ اٹھی بیٹھی ہے نا تو اس کے ساتھ زیادہ محبت تھی، بولتے ہیں نا کہ وہ آپ تو بھائی پوتی کو بہت مانتی ہیں، آپ تو ساتھ میں رہی ہے نا، وہ اس لیے دور رہے ہم لوگ تو اس لیے زیادہ محبت نہیں ہے نا، یہ سنا ہے نا کسی نہ کسی فارم میں، یہ والی بات سنا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ساتھ میں رہے تو اٹھتے بیٹھتے رہے، ان کو جانتے رہے، ان کی سنتے رہے، سناتے رہے، میرے نبی کے ساتھ اٹھنا ہی بیٹھنا نہیں ہم لوگوں کا ایک تو ہماری جو ہے نا قسمت میں ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حوصلہ دیا کہ نہیں یہ مت حوصلہ مت توڑنا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو تمہارا حوصلہ ٹوٹ جائے، نہیں یاد رکھنا کہ تم جو ہے بہترین لوگ ہوگے آخر وقت میں، جو مجھ پر ایسے قربان ہوں گے، ایسی محبت ہوگی، ایسے تڑپیں گے، کیسا لگے گا کہ اگر میں آ جاتا، یعنی مطلب کہ وہ دیکھ زمانے میں، یعنی مطلب ہوتا تو اپنی جان مال قربان کر کے مجھے دیکھنے کے لیے آتے، مجھ سے ملنے کے لیے تمنا رکھتے، تو وہ آخر وقت میں بھی لوگوں کو حوصلہ دیا، ایسا نہیں ہے کہ آخر وقت میں لوگوں کا کوئی ایمان نہیں یا کچھ ویلیو نہیں، کوئی امپورٹنس نہیں، سب جگہ حدیث اور قرآن نے حوصلہ افزائی کی ہے، کہیں پہ حوصلہ پست نہیں کیا، جہاں پہ ڈرایا ہے نا وہاں پہ ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو بالکل ڈھیٹائیت قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ عذاب سے پہلے اللہ نے بشیر کا ہے، بشیرا و نذیرا، ٹھیک ہے، یا نبی، یا مطلب قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ بشارت دینے والے، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے کے الفاظ بعد میں یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہیں، ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے یار، شرمندگی اتنی محسوس ہوتی ہے کہ پانی پانی ہو جائے آدمی، تو یقین کیجئے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بس یہ سٹارٹنگ ہے، آپ انشاءاللہ جڑی رہیے، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو یاد رکھا کیجئے ہمیشہ، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایک بار پڑھ لیا ہو گیا بس، نہیں، یہ شیطان بھلا دے گا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نوٹ کروا دیں گے ہم، اور اسے پڑھتے رہنا ہے، یاد کرتے رہنا، مطلب پڑھتے رہتے رہنا، یاد رہنا مطلب حفظ نہیں کروانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد کرنے سے آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہوتا رہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، مین تو عمل ہے نا، تو وہ چیز، اور کیا نام ہے، اس کے بعد جب آپ جڑی رہیے گا نا انشاءاللہ، یہ قرآن و تفسیر تو اپنی جگہ جو چل رہی ہے انشاءاللہ، لیکن جو آپ کو نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس امت کے ساتھ کی گئی ہے نا، جو گیم کھیلا گیا ہے نا، اس پر ہم جو ہے نا بیان کریں گے نا، تو اللہ سے میری دعا ہے بس اس بیان سے نا اللہ ایسا انقلاب برپا کر دے کہ پورے ہندوستان میں آواز جائے انشاءاللہ، آمین۔ میرے ابو بولتے کیا چیز کہ تمہیں نا تمہاری آواز کا تھوڑا سا میرے ساؤنڈ اونچا ہو جاتا ہے کہ تمہاری آواز کا یہ بات جاتی ہے آواز، یہ وہ ساری چیز، تو ہم بولا سنیے نا ابو، ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو اسمال پلیٹ فارم پہ میرا جگر ایسا کرتا ہے کہ مائک لے اور پورے جگہ اعلان کرے، اور یقین کیجئے کہ ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آواز جائے گی، اور آواز ایسی جائے گی نا انشاءاللہ رب پہنچائے گا نا، رب پہنچائے گا، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا چکے ہیں اور کعبہ تعمیر ہو چکا، تو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اذان دو، اذان دو، اذان مطلب کیا، بلاؤ لوگوں کو میرے حج کی طرف بلاؤ، ابراہیم علیہ السلام جہاں نبی تھے وہاں انسان بھی تھے، بولا اے اللہ پاک ساری مخلوق کو کیسے بلائے اللہ پاک، یہاں 2 فٹ پہ تو میری باتیں نہ آوازیں نہ جاگی، تو اللہ نے کیا کہا تھا، انما علیک الاذان وعلینا البلاغ، اے ابراہیم تیرے ذمے اذان دینا ہے اور میرے ذمے جو ہے
پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تھی اور اسی ٹون سے دی تھی جتنا انسان اپنی آواز بلند کر سکتا ہے, لیکن یقین کیجئے کہ اس وقت کی اذان جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے, رحم مادر میں جو بچہ بھی تھا عورت کے, اس نے بھی جو ہے نا وہ آواز سنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. مشرق سے لے کے مغرب تک کی ساری مخلوق, کیا انسان, کیا چرند, کیا پرند, کیا جانور, کیا یہ سارے کے سارے بیک وقت اس اذان میں ابراہیم علیہ السلام کے اذان کے جواب میں بولا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا تلبیہ پسند آیا کہ اللہ نے اس کو جو نا رہتی حیات تک کے لیے نشانی بنا دیا. آج جو بھی جاتا ہے اللہ کے دربار میں تو وہ یہی تلبیہ پڑھتا ہے. تو اللہ کے ذمے ہے پہنچانا. ٹھیک ہے, حق کی آواز کسی بھی کوئی لیبل نہیں دیکھتی. حق کی آواز یاد رکھیے گا, یہ حق کی آواز نہ عورت نہ مرد, حق صرف حق ہے, اس کا کوئی لیبل نہیں ہے. وہ صرف اسلام سے جانا جاتا ہے, اور اسلام صرف اپنے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے جانا جاتا ہے, بس کچھ نہیں. ہم کیا ہیں, ہم ایز اے مسلمان ہیں, نہ عورت نہ مرد, وہ بات کی لیبل, بات کی چیز نہیں. ٹھیک ہے, وہ حق کے پیچھے یہ سب لیبل نہیں. ٹھیک ہے, حق کے پیچھے صرف یہ دیکھا جائے گا کیا اللہ اس کے رسول کی اتباع میں بولا جا رہا ہے, کیا اللہ اس کے رسول کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بولا جا رہا ہے دیٹس اوکے. ٹھیک ہے, بالکل مہر اس پہ لگے گی, نہیں بولو, بالکل پہنچاؤ, بلغوا عنی ولو آیہ, کرو, پہنچاؤ. ٹھیک ہے, کوئی لیبل نہیں لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بلغوا عنی ولو آیہ, کیا بولا, مرد کے لیے بولا, عورت کے لیے نہیں بولا, بالکل بولا. ٹھیک ہے, ہاں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد طریقہ کار, کیونکہ ظاہر بات ہے جو بھی کام بولا ہے اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتایا ہے کہ بھائی یہ کام کرو تو اس کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے, اپنے طریقے سے نہیں کہ جو من چاہو جیسے چاہو وہ کر لو. ٹھیک ہے, تو کنڈیشنز ہیں. تو اللہ نے جو ہے کوئی بھی اختیار جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ضبط کر لیا, یا پھر یہ کہ نا پریشرائزڈ کیا کہ یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا, یا یہ کہ دل سے بھی پریشرائزڈ کرنا, وہ چیز نہیں ہے. اختیار دیا ہے, بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, باقی اختیار دیا, جو من چاہے وہ کرو, وہ اختیار کرو. اسی پہ پھر آپ کو ظاہر بات ہے اختیار دیا جائے گا, فری ہینڈ دیا جائے گا, تو پھر تو حساب تو لیا جائے گا نا, بنتا ہے. تو یہ اس کے بعد اب جو ہے نا یہ پوائنٹ جو ہے نا نمبر 2 پوائنٹ ہم پڑھ رہے تھے, یہ کمپلیٹ ہو گیا. نمبر 3 پوائنٹ اب سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے. یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی, اور اس نوع کے اولین افراد آدم اور حوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا. یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے, بلکہ اللہ نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا. وہ حقیقت سے واقف تھے, انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا. کون؟ جب پہلے انسان دنیا میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آدم اور حوا. ٹھیک ہے, تو آدم اور حوا جب پہلے دنیا میں آ رہے ہیں پہلے ہی بتا دیا گیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے, سارے اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جو بچے آئے, ٹھیک ہے, ان میں جو نبی بنائے گئے, رسول بنائے گئے, سب کا یہی اوور آل پیغام نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یہی اوور آل جو آدم علیہ السلام کو دے کر چلایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو ہم آپ کو ساری چیزیں سمجھا ہی دیا کہ کیا پھڈا چل رہا ہے, کیا بدماشی ہے, کس کی کیا چال چل رہا ہے, وہ کیا نہیں. بس اس کو ڈیپ کر کے نا, بس نا آپ کو الگ الگ اس کو ڈپارٹمنٹ میں جا کے, اسکول کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بدماشی کا, فلاں ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ سیکٹر میں یہ بدماشی ہے, تو وہ ساری چیزوں کو پھر ایکسپلین کیا جائے گا, چیپٹر وائز پھر ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو اوور آل بدماشی یہ تھی کہ ابلیس بھائی کھڑا, جو ابلیس ہے وہ کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, عدو مبین جس کو قرآن نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ آپ کو جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ابلیس جو ہے ہمارے اوپر جو ہے نا یہ والی بات کہ آدم کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ ذلیل کر دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, حالانکہ آدم کو تہمت خامخواہ کا لگا رہے ہو, تمہاری تو وہ خود کرنی تھی. ٹھیک ہے, تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ رب وہ جو ہے کون حکم دے رہا ہے, تم نے یہ کیوں دیکھا کہ کیا حکم مل رہا ہے. اگر تم اتنے تابعدار تھے, اتنا زیادہ ماننے والے تھے, اللہ کے چہیتے تھے, تو بھائی تمہیں تو حکم دینا چاہیے, حکم تھوڑی دیکھنا چاہیے تھا, تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم دے کون رہا ہے. ٹھیک ہے, تم اگر اللہ کی بات, تو عبادت وہی ہوتی ہے. یہاں پہ سے بھی آپ کو دیکھیں ہم لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے, کیا کہ عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تصویر ڈلاتے رہو, سجدہ کرتے رہو, اور وہ ساری چیزیں نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ, وہ اولین ترین عبادت کا طریقہ کار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن عبادت کا مطلب ہی ہے اتباع, فرما برداری. ہر فعل مومن کا عبادت ہے, چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ اخروی ہو. ٹھیک ہے, ایک نوالا بھی اگر مومن کھا رہا ہے اور اس میں وہ اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہے کہ اس میں کھائیں گے تو اللہ کی رضا ہے, حلال طریقہ اختیار کر رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا کہ بھائی اس سے طاقت ہوگی تو ہمیں نا اللہ کے لیے کام کریں گے اور پھر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے, وہ ساری چیزیں تو وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, مفہوم ہم آپ کو پہلے بھی بولا جیسا کہ ایک تو دین سیکھا نہیں, اور جو سیکھا تو وہ بھی الٹا کا پلٹا سیکھ لیا. ٹھیک ہے, انکمپلیٹ سیکھ لیا.
लिया। अल्लाह का डिफिनेशन तो वो भी अधूरा, कोई इबादत का डिफिनेशन तो वो भी अधूरा, नबी का डिफिनेशन तो वो भी अधूरा, जाना ही कुछ नहीं। तो बताइए कि उल्टी की पलटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, हम बोलें कि वो चीज़ अच्छी है और कोई जाके इन्फॉर्मेशन दे दे कि अरे वो तो बोल रही थी कि वो इतना बुरी है, लहका दे कोई जाके, तो बताइए कि बदनाम कौन होगा? वो इन्फॉर्मेशन बदनाम होगी ना, ठीक है। वो आदमी तो बदनाम होबे करेगा, बाद में आदमी भी बदनाम होगा, ठीक है। वो बदमाशी जो जिसने किया ना उसको भी अल्लाह जलील करेगा, लेकिन जो है ना वो जो मैसेज, जो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैसेज बदनाम हो गया, ठीक है। उस मैसेज को समझना था असल में। तो हमें रुजू इलल कुरान करना होगा, इखलास से नियत के साथ करेंगे तो फिर मामला दुरुस्त होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वो आपको पहले बता दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होगी तब। तो ये पहले आपको आदम और हव्वा जो चल रहे थे, तो वहाँ से आपको ये बात बोल दी गई थी कि भाई इस तरह से मामला होगा, और वहाँ से लेकर रहती हयात तक के आदम के बच्चों को ये आपको पैगाम है कि मेरी हिदायत पे पैरवी करना होगी, समियाना वाताना करना होगा, और फिर उसके बाद जो है मेरा वादा है कि तुम्हें कोई खौफ और रंज और गम नहीं होगा। हाँ, दुनिया में आजमाएंगे, वो तो भाई हम कह दिया भाई कि दुनिया में आजमाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है तुम भी जो है हड़िया लेने जाते हो जब दुकान पे, तो टन टन करके देख लेते हो, है ना, कि भाई डर का तो नहीं है, ये कुछ करे। तो तुम अपने मामले में तो बड़ा ये सोचते हो, ठीक है, तो हम नहीं करें, ठीक है, तो हम भी करेंगे। तो अब तुम्हें जो है ना, तुम ये सारे जो चीज़ें कर रहे हो, तुम दावा ठोक रहे हो कि हम तो बड़ा जो है ना अल्लाह का काम करेंगे, और वो सारी चीज़ें कि हम तो भाई आ गए हैं, बस अल्लाह अब तो आप ही हैं, बस सब कुछ। अच्छा, दावा है, लेट्स सी, अब आजमाया जाए थोड़ा सा, तो आजमाया जाए, और उसके बाद उस आजमाइश में खरे उतर गए, यानी साबित कदम रह गए, लोगों के ताने जो है ना बर्दाश्त कर लिया, और उसके बावजूद वो जो है ना अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे, ठीक है। इंतज़ार नहीं हो रहा तो फिर भी इंतज़ार कर लिया, सब्र नहीं हो रहा तो फिर भी कर लिया अल्लाह की रज़ा के लिए, और ये ख्वाहिश को तोड़ना और छोड़ना नहीं बन रहा है, फिर भी छोड़ दिया अल्लाह के लिए, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद एक वक्त आएगा, अल्लाह का वादा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ठीक है। तो मेरी मदद करना, बस मेरी मदद का इंतज़ार ज़रूर करना, मेरी मदद करना यानी दीन की मदद करना, तो मेरी मदद का इंतज़ार ज़रूर करना, ठीक है। हाँ, ये हड़बड़ी नहीं करोगे फिर कि अभी तक तो आई नहीं मदद, इतना तो आजमाइश हो गई, तो ये तो वो नहीं, भाई हम सारी चीज़ों में मेरा इख्तियार है, रब हम हैं तो भाई मेरा ही फैसला होगा। याद रखना कि आजमाइश हम ले रहे हैं, तो कब तक लेंगे, कितना दिन तक लेंगे, कितना लेंगे, किसके साथ लेंगे, किसके साथ नहीं लेंगे, और फिर उसके बाद कब हटा देंगे, फिर कब हटाएंगे, तो फिर आजमाइश, उसके आराम का फेज़ कब आएगा, इन्ना मअल उसरी युसरा, ठीक है, बेशक तंगी के साथ आसानी है, तो ये कैसे होगा वो सब हम जानते हैं। आपके ज़िम्मे ये है कि बस आपके समियाना वाताना जो है आप करते रहिए हर हाल में, ठीक है, चाहे आसानी का फेज़ हो उसमें भी, चाहे परेशानी का फेज़ हो उसमें भी, ठीक है। अगर आपने गड़बड़ी की, परेशानी के फेज़ में डामाडोल हुआ ये ईमान, तो समझ लेंगे हम कि आप जो है दावा आपका बिल्कुल गलत है, बेकार सी बात है, ठीक है। आप मेरे महबूब इंसानों में नहीं है, आप मेरे दोस्ती के लायक नहीं है, ठीक है, जो बात है साफ। तो ये आपको खुलासा कलाम है सेकंड पॉइंट का, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो आपको थर्ड पॉइंट कराया जाएगा। तो शरीफ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम किस किस को ज़ुबान पे जारी हो गया है, यानी जब भी बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ना, किस किस को बोलने के लिए जारी हो गए सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के साथ, ज़ुबान पे आदत किसकी बन गई है। देखें, आप लोगों को बताया था ना, हम क्या बोला था आप लोगों को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नॉर्मल बोलते हैं ना, यही ना बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के, नहीं वो भी अच्छे से नहीं बोलते हैं, ना आइन निकालते हैं ना कुछ, मतलब कि यार मोहब्बत का कोई भी तरीका नहीं है। क्या ये कौम को हो गया, हमको ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलना है, बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को हाई लेवल की चीज सिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं हम ये हराम बोल रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं या गुनाह है, नहीं नहीं, देखिए बात हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि इससे और अच्छी चीज बोलिए, क्या, आल को जोड़कर, ठीक है, आदत डालिए। अभी आपको जुबान जारी नहीं होगी ना, तो 2 3 4 वो आपको हफ्ते लगेंगे, उसके बाद जारी हो जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है। सल्लल्लाहु
علیہ وعلا آلہ وسلم. دیکھیں ہم آپ کو لکھ دے رہے ہیں یہاں پہ, اگر آپ لوگ کو مسئلہ ہے تو ہم یہاں لکھ دے رہے ہیں, آپ لوگ ہے نا کاپی پہ نوٹ کر لیجیے ابھی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وعلا آلہ وسلم وعلا آلہ وسلم, اس طرح سے پریکٹس کیجیے گا نا, درود بھی پڑھا جائے گا, ثواب بھی ہو جائے گا نا, تو جب اور پھر زبان بھی جاری ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا نام بھی جب بھی لینا ہے تو آل کو جوڑ کر لینا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے, ادھورا والی بات ہو جاتی ہے. کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن بہترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سلام و درود ہے نا تو میری آل کو بھی جوڑو. ٹھیک ہے, اس لیے ہم بول رہے ہیں. تو بہتر چیز آدمی نہ کرے بلکہ بہترین چیز آدمی کرے, ہے نا, تو وہ چیز ہے. تو اس طرح سے بولنا ہے. جب بھی نام لینا ہے تو اسی طرح سے عادت ڈالیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد اسماعیل ابن ابراہیم ابو الانبیاء و امام للناس. آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن قصی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی. اچھا وہ یاد ہے نا بنو امیہ کی بات جو بتایا تھا آپ لوگوں کو, بنو امیہ کو ضرور یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بنو امیہ ابھی جو ہے نا امت کے دشمن میں اگر دیکھا جائے گا نا تو بنو امیہ کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے بنو امیہ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بنو امیہ کا معاملہ کیا ہے کہ عبد مناف جو ہیں, کون ہے عبد مناف؟ عبد مناف کون ہے بتا چکے ہیں پہلے بھی, لیکن ایک بار ریویژن کے طور پہ کہ ہاشم جو ہے نا پردادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم, ان کے جو ابا ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھر دادا آپ بولے عبد مناف. ٹھیک ہے, عبد مناف کے بچے بہت سارے تھے جس میں سے ہاشم بھی تھے اور عبد الشمس نامی ایک بیٹا تھا. ٹھیک ہے, تو ہاشم اور عبد الشمس یہ دو بچے تھے, تو یہ آپ کو دونوں بھائی ہوئے, ظاہر بات ہے کیا نام, عبد مناف کے بیٹے ہیں تو دونوں بھائی ہوئے. عبد الشمس کا نام امیہ تھا. یہ عبد الشمس سے جو آگے چلی نسل وہ کہلاتی ہے بنو امیہ, اور ہاشم سے آگے جو نسل چلی ہے وہ کیا کہلاتی ہے, بنو ہاشم کہلاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں, کنسپٹ کلیئر ہے نا سب کو, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نبی کے دشمن کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. ابو جہل کو یاد اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ بہت اچھا کارنامہ انجام دیا, نہیں, ابو جہل دشمن میں آپ کو, دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ یہ تھا, تو اس کو بھی یاد رکھا جائے گا. میرے نبی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا, میرے نبی سے جو محبت کیا ہے, جنہوں نے قربانی دی ہے ان کو بھی یاد رکھا جائے گا, اور جنہوں نے جو ہے نا چھرا گھوپا ہے پیٹھ میں اہل البیت کے, اس کو بھی یاد رکھا جائے گا. تو ہاشم اور عبد الشمس امیہ جو دونوں بھائی تھے, یہ امیہ جو تھے یہ ان سے آگے بنو امیہ جو چلے, تو یہ امیہ سے عثمان بن عفان ہیں. عثمان بن عفان بنو امیہ سے تھے. ٹھیک ہے, معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو امیہ کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص بھی کہہ سکتے ہیں, ابو العاص, حرب اور ابو العاص. حرب سے جو ہے نا بڑی حرابہ, حرب سے جو ہے ابو سفیان ہے. ابو سفیان ہم بتائیں گے, بس آپ نے بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, حرب سے جو کون ہے, ابو سفیان. اور ابو العاص سے جو ہے نا وہ کیا ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ذوالنورین ان کا نام تھا, لقب پڑا تھا ان کو. دو بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ان کے نکاح میں ہوئی تھیں, اور آپ کو تھرڈ ہی خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے, السابقون الاولون یعنی شروع کے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسلام کی دعوت شروع ہی کی تھی, کچھ ہی دن ہوا تھا. عثمان بن عفان اس میں سے ہیں, اور بہت پیارے صحابی ہیں, بہت اچھے ہیں, با حیا انسان تھے, حیا میں بہت مشہور تھے. ٹھیک ہے, تو ابو العاص ان کے فادر ہوئے. حرب اور ابو العاص دونوں بھائی ہیں. یہ دونوں بیٹے جو تھے امیہ کے تھے. امیہ جو ہے وہ آپ کو عبد الشمس جو ہے, امیہ عبد الشمس یعنی عبد مناف کے بیٹے ہیں. عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھر دادا ہیں. ٹھیک ہو گیا, ہاشم کے ابا. تو اب یہ ابو العاص جو ہے نا اس سے عثمان بن عفان ہے, اور عثمان بن عفان کی ماں عروہ جو تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم جو ہیں, جن کو بیضا بھی کہتے تھے, ان کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان بن عفان ادھر سے کیا ہوئے,
माँ जो थी अरवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी, यानी माँ जो हो गई वो क्या हो गई, फुफेरी बहन हो गई ना अरवा, तो फुफेरी बहन के बच्चे हो गए, है ना। आ रही बात समझ में? इस तरह से याद रखना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। आशिक है ना अपने माशूक की एक एक चीज याद रखता है, याद रखिएगा। नॉर्मल आपको बताएं, आपको इलीगल, आपको जो है ना गलत रास्ते से, आपको क्या बोलते हैं उसको यार वर्ड, एक मिनट रुकिए तो, हेलो। तो ये जो है क्या नाम है, हर्ब और अबुल आस जो है, ये क्या नाम है, दो बेटे हैं। हाँ क्या बोल रहे थे जी, वो बोल रहे थे ये कि आपको मतलब गलत अफेयर में जब पढ़ती हैं बच्ची या बच्चे, तो बताएं कि देखिए आपको किस तरह से, यानी गलत चीज़ का इतना इन्फ्लुएंस है यार, और अच्छे जो सच्चा इश्क है उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं। रात दिन उठते बैठते वजीफा पढ़ते हो उसका, उसकी तस्वीर देखना, उसकी मैसेजेस रखना, उसकी सारी चीज़ें इस तरह से, इतना लेवल ऑफ इश्क, और जो असल इश्क है उसका कुछ भी नहीं। तो इश्क जब पैदा होता है, वाकई में इश्क हो जाता है, तो वो ऐसे ही कैफियत ले लेता है कि उसके उठता बैठता इंसान को जो ना उसके जहन से ख्याल ही जाता नहीं है, जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो कि दिल गफलत का शिकार हो जाए। अगर गफलत का शिकार है तो फिर याद रखिएगा कि वो मोहब्बत, वो इश्क उस लेवल से नहीं पहुंचा है, ठीक है, मजनू की कैफियत नहीं लिया है। तो वो बिल्कुल आना चाहिए, उम्मत में ये होना चाहिए। अच्छा, अब जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि आपको शिजरा नसब बता रहे थे, है ना, शिजरा नसब। तो आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किया था, जो कि आपको नबी भी थे, रसूल भी थे, ठीक है। उनके बच्चे जो थे काबिल, हाबिल और शीस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नहीं है यार, हम दूसरी जगह आए हैं, मसला ये है। बहरहाल हाबिल, काबिल और शीस। तो काबिल का जो मामला याद है आपको कि काबिल ने जो है ना कत्ल, पहला कातिल है ये दुनिया का, ठीक है। इंसान में सबसे पहला कातिल कौन है? काबिल, जिसने हाबिल को कत्ल किया था, ठीक है। और आपको शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी थे। हाबिल भी अच्छा इंसान था लेकिन वो नबी और रसूल नहीं बनाए गए थे। शीस अलैहिस्सलाम जो है नबी थे। शीस के बच्चे इदरीस थे, ठीक है। इदरीस अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और उनके फिर बच्चे में नूह अलैहिस्सलाम आए थे, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे जो थे वो आपको चार, हाम, साम, याफिस और केनान, ठीक। इनमें बच्चों में आपको ये नहीं था, कोई भी नबी नहीं था। साम की जो आगे नस्ल चली है वो आपको दो बच्चे से, इरम और अरफखश, ठीक है। इरम से आपको सालेह अलैहिस्सलाम आए हैं, ठीक है। इरम अज़वातिल इमाद कुरान में आया भी है, ठीक है। तो सालेह अलैहिस्सलाम उधर से, और फिर अरफखश से जो है हूद अलैहिस्सलाम आए हैं। हूद अलैहिस्सलाम के जो आगे नस्ल चली है वो फालिज नामी, और उनके जो फिर आगे नस्ल चली है तारिह, जिनको आज़र भी कहा जाता है, और ये आज़र वही हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप थे, ठीक है। तो ये आज़र के दो बच्चे थे, एक इब्राहिम और एक हारन। क्या थे? इब्राहिम और हारन। अच्छा बताइएगा ये कि कहाँ तक बताया है। एक मिनट हमको देखने दीजिए, तो हम फोटो खींच के भेजा था भी या नहीं, भूल जाते हैं अलग यार, हमको याद नहीं रहता है। हाँ भेजा तो है ये। आज़र के बेटे जो थे वो इब्राहिम थे, ठीक है, और हारन। हारन से जो है लूत अलैहिस्सलाम आगे आए हैं, ठीक है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो फिर सब कुछ पता ही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मामला क्या हुआ कि आपको सारी बनी इसराइल और फिर बनु इस्माइल वाला मामला हुआ है। बहरहाल आगे तो लेके चलना है हमको, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे ना आप लोगों को वो नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, बोर्ड वाला सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, तो हमको बताना पड़ेगा इस तरह से कि क्या नाम है, यहीं पे बताना पड़ेगा। कहाँ बताएंगे यार, एक मिनट देखिए, देखते हैं फोन पे स्क्रीन शेयर। एक तो जो कुछ भी बिकता है बिना म्यूजिक के बिक ही नहीं सकता है, बिक्री ही नहीं होगी, और बिना लड़की के तस्वीर के बिक्री नहीं हो सकती। लोग की ऐसा दिमाग में खन्नासियत है, लोग इतना गुस्सा आता है ना हमको। वो बोला गया ना कि कुर्बे क़यामत में घर घर से म्यूजिक, और ये कहाँ तक रोके आदमी, किस तरह से कान में क्या करे आदमी, रुई डाले क्या करे। अल्लाह, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को दिख रही है, यस नो कुछ भी कहिएगा तो वहां नहीं समझ में आएगा मेरे को। अब देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। अब हम उस तरह से तो नहीं लिख पाएंगे अरबी की तरह, ठीक है, बाद में हम आपको दे देंगे लिखा हुआ कॉपी में, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं लिख पाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आपको बोला जाता है, वैसे तो बताया जाता है कि इनकी दो बीवी थी, सॉरी, लेकिन 3 बीवी का भी जिक्र मिलता है, ठीक है।
تو ایک تو وائف آپ کو جو تھی، اچھا ایک منٹ، یہ جو ہے نا، رکیے تو ایک منٹ، تھرڈ وائف کا میرے پاس نام نہیں ہے، ایک منٹ، یہ مل نہیں رہا ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، تھرڈ وائف کا نام نہیں مل رہا ہے تو وہ صحیح نہیں مل رہا، اوتھینٹیکیٹڈ نہیں مل رہا، اس لیے ہم آپ لوگ کو نہیں بتائیں گے کہ تھرڈ وائف کا نام کیا تھا. آپ نے جو سیکنڈ وائف، ویسے بھی فرسٹ اور سیکنڈ وائف زیادہ مشہور ہیں. تھرڈ وائف کا کچھ آپ بولتے ہیں کہ ہیں تھی اور کچھ بولتے ہیں نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو ایسا بس بتا دے رہے کہ چلے تھرڈ وائف اگر مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن ہے تو وہ ہم رکھ لیں گے، باقی فرسٹ اور سیکنڈ وائف کا دھیان رکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلی وائف جو سب سے پہلے آئی تھی وہ تو جانتے ہی ہیں آپ کو، سارہ تھی. ٹھیک ہے، سب کوئی جانتا ہے سارہ، یہ فرسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، وائف لکھ لیجیے گا وائف، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ وائف تھی. سارہ ہو گئی. سیکنڈ وائف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہاجر تھی. ٹھیک ہے، ہاجر. اور تھرڈ وائف کا نام جو ہے آپ نے نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، رہنے دینا. سارہ سے جو چلے بچے جو ہوئے، سارہ سے بچے جو ہوئے وہ آپ کو سارہ کے بیٹے، لیکن ہاجر کو سب سے پہلے اولاد ہوئی ہے، ایسے یاد رکھنا. اب دیکھیں یہاں سے نا آپ کو شجرہ نسب جو ہے نا تھوڑا سا اب آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اولاد کس کو ہوئی ہے؟ نکاح سب سے پہلے کس سے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے نکاح سارہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، سارہ علیہ السلام سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، سارہ سے ہوا ہے. اور اس کے بعد کس سے ہوا ہے؟ ہاجر سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاجر، ہاجرہ بھی بولتے ہیں، ہاجر نام ہے، ویسے اوریجن ہاجر ہوتا ہے. ہاجر سے ہوا. ٹھیک ہے، تھرڈ وائف کا آپ کو مے بی ہے، مے ناٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ وائف کا مے بی ہے، مے ناٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، اوتھینٹیکیٹڈ نہیں بھی ہے اور آپ کو ملتی بھی ہے، کوئی کلیم کرتے ہیں کچھ ہسٹورین، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس پہ نیم پہ نہیں دھیان دے رہے ہیں. تو بہرحال تھرڈ وائف لے لیتے ہیں، چلو تھرڈ وائف ہوں گی کوئی. تو یہ جو ہے نا سارہ سے تو پہلے شادی ہوئی لیکن بچہ کوئی نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے بالکل. ٹھیک ہے، اور ایک عرصہ سارہ کے ساتھ گزارا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو بوڑھے ہو گئے تھے. تو سارہ علیہ السلام کو یہ غیرت تھوڑا سا جاگی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ آپ کو ظاہر بات ہے نبی ہیں، تو اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے تھے. ظاہر بات ہے اللہ والے تھے، نبیوں کا درجہ تو کیا ہی کہنا، تو وہ نا امیدی والی تو کیفیت تھی نہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک اگر بات آپ دیکھیے گا نا، جب نا قرآن آپ سمجھیے گا نا انشاءاللہ، تو آپ ایک چیز دیکھیے گا جو کہ میرے اندر بھی وہ فیلنگ تھی، تو ہم کو بہت یہ لگا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے مومن کی جو ہے نا وہ تھاٹس کتنے میچ کرتے ہیں، سبحان اللہ. ایک میرے اندر وہ فیلنگ ہے کہ وہ جیسے ہم سمجھا کہ ایسا نہ ہو اللہ پاک کہ بس یہ نیکی نہ میرے تک محدود رہے، یعنی ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کر ضرور جائیں انشاءاللہ آمین، جو میرے نا وہ میرے اس کام کو آگے بڑھائے. یہ ایک اچھا ہی ہے، بس ایک نیکی، اچھا خیال ہے. تو اور ہو میرے کو وہی چیز مل گئی ابراہیم علیہ السلام میں قرآن میں. تو آپ دیکھیے گا، جب غور کیجیے گا نا انشاءاللہ، تو آپ کو جا بجا ہے نا قرآن میں جہاں ذکر ملے گا نا ابراہیم علیہ السلام کا، وہاں آپ کو فیلنگ یہ محسوس ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پہ الفاظ کوٹ ہوئے ہیں، دعا جہاں پہ کوٹ ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو یہ فیلنگ آپ کو لگے گا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اولاد کے لیے بہت زیادہ یہ تھے کہ اے اللہ میرے کو بھی نیک صالح اولاد دے، اور تاکہ وہ میری جو ہے نا نبوت کو آگے لے کے چلیں، ہے نا. تو وہ ہم کو لگا کہ دیکھو، تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت خواہش تھی اولاد کی، لیکن اللہ نے وہی ہے ٹیسٹ والی بات کہ اللہ تو دے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی، ہے نا. تمہیں تو نا امید ہونے کے لیے نہیں، تم میرے سے مانگو، دیکھیں گے کہ کب تک مانگتے ہو، ہے نا. تو بالکل ضعیفی کا عالم تھا، 80+ ایج ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، قریب بولا جاتا ہے 82 83 80+ ایج ہو چکی تھی، بس اتنا یاد رکھیں. ٹھیک ہے، بالکل بال سفید ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سارہ علیہ السلام کو بھی دل میں خیال آیا، ابراہیم علیہ السلام تو دعا مانگ ہی رہے تھے، تو سارہ علیہ السلام بھی ظاہر بات ہے ضعیف ہو گئی ہوں گی. سارہ علیہ السلام کو بھی خواہش ہوئی کہ بھائی اب میرے سے تو اولاد ہو نہیں رہی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے نا مطلب اولاد جو ہے نا ہاجر ایک جو آئی وہ فرعون کی وہ تھی، بیٹی تھی، بعض بولتے ہیں کہ لونڈی تھی، اب اس میں بھی اختلاف رائے ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی تھی، فرعون کی طرف سے وہ ملی تھی لڑکی. ٹھیک ہے، وہ بچی جو ملی تھی ہاجر وہ فرعون کی طرف سے ملی تھی. بیٹی اور لونڈی کا اختلاف ہے کہ بیٹی تھی فرعون کی یا پھر لونڈی تھی، زیادہ رجحان یہ کہ بیٹی تھی. بہرحال تو وہ جو ہے نا وہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ جانا سفر تھا، وہ سارا کچھ وہ ایک پروسیس ہوا ہے، ایک طویل ہو جائے گا یہ پھر مطلب واقعہ. تو یہ آپ کو سارہ علیہ السلام کو بھی غیرت جاگی کہ ان کو جو ہے دوسری شادی کرا کر میرے شوہر کی، اب ظاہر بات ہے پروفٹ ہیں، نبی ہیں، تو ان کی کچھ یہ نشانی ہو دنیا میں رہے جو ان کا کام کرے آگے چل کر. تو اس لیے بھی سارہ علیہ السلام بھی چاہتی تھیں کہ ان کا دوسرا نکاح ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ نے پھر اس کے لیے راستہ بھی ہموار کر دیا. تو ٹھیک ہے، ہاجر علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہاجر علیہ السلام سیکنڈ وائف ہیں، پہلی سارہ ہے، سارہ سے کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی ہے، ہاجر سے بھی نکاح ہو گیا، دونوں ضعیفی کے عالم میں ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بالکل ضعیف
ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, حاجر علیہ السلام جوان تھی, لیکن سارہ علیہ السلام بھی بوڑھی ہو چکی تھی, اور حاجر ابراہیم علیہ السلام بھی ضعیف ہو چکے تھے. حاجر آپ کو عمر میں اچھی ہوں گی, لوگوں سے بہتر ہوں گی. چلے ہیں اب سفر وہ جاری ہوا, جہاں جا کے ٹھہرنا تھا وہ آ ہی جائے گا بعد میں ذکر کی کیسے کیسے سفر ہوا ان کا. ہجرت بہت کی ہے انہوں نے. تو وہ جو ہے نا پھر اللہ نے حاجر سے اولاد پہلے رکھی, اولاد دی تو اسماعیل علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اولاد کون ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ بڑھاپے میں ہوئی ہے. کون ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد اسماعیل. ٹھیک ہے, اسماعیل علیہ السلام, اور اللہ نے دعا قبول کی اور اس طرح سے پھر جو ہے نا انہیں نبی اور رسول بنایا ہے نا. تو نبی رسول بھی بنائے گئے. اب وہاں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ, وہ جو اسماعیل پیدا ہوئے ہیں تو میں شیخار بچہ وہ سارا بھیجو, اور وہ مکہ کا جو ایک وہ سفر اکیلے بھیج دو, وہ ساری چیز پروسیس ہوئی ہے, وہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو معاملہ ہوا ادھر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کے حکم پہ آ گئے, وہ ساری چیزیں. پھر سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی. اب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو سارہ علیہ السلام کو غیرت جاگی, تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا وغیرہ کی ہوگی, دعا تو پہلے سے بھی کرتی ہوگی, تو خواہش اور جاگی, تو اللہ نے انہیں بھی صاحب اولاد بنا دیا. اور اس طرح سے فرشتے آ کر پھر انہیں بشارت دیتے ہیں, جس پر نا یہ سارہ علیہ السلام ہنسی بھی تھی. قرآن میں ذکر ہے الفاظ ان کا, جس کو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو اپنی زبان میں, کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام بڑے حیرت ہوئے کہ اب ہمیں جو ہے اولاد والی بات. سارہ علیہ السلام حیرت ہوئی, سارہ علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ مسکرائیں کہ اب ہمیں اولاد ہوگی, مجھے اولاد ہوگی, میں تو ضعیف ہو گئی, میں تو بوڑھی ہوگی. تو وہی نا اللہ نے پھر وہی کن فیکون والی بات کہی کہ بھائی اللہ جو چاہ لیتا ہے, جب چاہ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں واقعہ ہے تو ہم آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں. تو اسحاق علیہ السلام اس طرح سے دوسرے بچے پیدا ہوئے سارہ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, تو یہ سیکنڈ بچے ہوئے, اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے عمر میں. ٹھیک ہے, چھوٹے تھے. تو اسماعیل پہلی اولاد ہیں, یہ بڑے ہیں, اور اسحاق کیا ہے, چھوٹے ہیں. جبکہ آپ کو سارہ سے پہلے شادی ہوئی تھی. دیکھیں اللہ جب جس کو چاہتا ہے جیسے نواز دیتا ہے نا. تو وہ انسان سوچتا ہے ایسا کنسپٹ ہے یار, بدھی کرو بیٹھ کے بیٹی کو, اور یہ وہ, ہاں اتنا دینداری چھاٹ رہی ہو, پتہ نہیں کہاں سے ملے گا فرشتہ ٹپکے گا, تو یہ وہ ساری چیزیں سننے کے لیے ملتی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا بھائی ٹھیک ہے, آپ جو ہے انسان ہے کتنا بھی تانا دے دے, رب نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے, رب نہیں ہے آپ تانا ہی دے سکتی ہیں, آپ جو ہے نا آئٹم لا کے نہیں دے سکتی ہیں کہ جس طرح سے چاہیے اس طرح سے کوشش کیجیے ایک مسلمان کے لیے. تو نہیں, وہ نہیں کیجیے گا. تانا دینے میں ایکسپرٹ ہیں آپ. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنے راستے سے کیا ہو جائیں, بھٹک جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہوگا. میرے کو اللہ آزما رہا ہے, اگر انتظار کروا کے ٹھیک ہے, سو کیا ہم انتظار کریں گے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید کریں گے, کیونکہ ہم اسی نبی کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس نبی کی بیٹی ہیں جس نبی نے انتظار کیا. طویل داستان ہے ان کی, ان سے ہم انفلوئنس ہے. بھائی ظاہر بات ہے, نہیں بھائی تو آج کے دور میں کرشمے نہیں ہوتے, سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈھکوسلے اپنے پاس رکھو, سب ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. ہم وہ نہیں ہیں. آج بھی ہم وہ ہو جائیں گے, تو آج بھی بدر کی طرف فرشتے, آج بھی راتوں رات اللہ نا جو ہے نا وہ بالکل ہی کایا پلٹ دے. ٹھیک ہے, پاسا پلٹ جائے اور پھر گنتی الٹی شروع ہو جائے. تم ہو ہی نہیں ہو یار, تمہارے اندر وہ توکل علی اللہ ہے ہی نہیں, تمہارے ایمان میں وہ مضبوطی ہے, تم سمجھو گے کیا اللہ کو, تم اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کی مدد کو کیا سمجھو گے, تمہیں یقین ہی کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم تو سوچ پہ ڈیپینڈنٹ ہو. تمہیں ذرا سا پاکٹ میں نا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے تمہارا, تو ہائے ہلا کرنے لگتے ہو, پیسہ خرچہ ہو گیا, فلانا کیسے چیز پورا ہوگا, دودھ والے کو کیسے دیں گے, تو گیس کیسے آئے گا. تمہیں اللہ پہ یقین ہے, تمہارا توکل تو پیسے پہ ہے. وہ پیسہ جس کے تھرو آ رہا ہے اس پہ یقین نہیں ہے تمہارا توکل پیسے پہ ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں ہماری توکل میں کمزوری ہے. آج بھی توکل مضبوط ہو جائے, یقین کیجیے صحابہ کرام کی زیادہ تر معاملات توکل اللہ پہ پورے ہو گئے, سالو ہو گئے ہیں. کوئی بندوبست نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی طرح کا ان کے پاس نہ اوزار تھا, نہ بہت لڑاکو تھے, نہ ان کے پاس وہ بولتے ہیں نا آج ہم ان کی ویپنس نہیں, یہ وہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا تھا. توکل اللہ کرتے تھے, اور ایسی جگہ سے راستہ نکلتا تھا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا. قرآن گواہ ہے یار, قرآن کا وعدہ ہے, ہمیں یقین کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ دو اولاد ہوئی ہے, اسحاق اور اسماعیل. اسماعیل بڑے ہیں, اسحاق چھوٹے ہیں. اور آپ کو تھرڈ بیوی جن کا ذکر آتا ہے, ان سے پھر آپ کو میدیان نامی ایک جو ہے نا بچہ آیا ہے, میدیان. ٹھیک ہے, اب یہ مدائن میدیان اسی سے, مدائن ایک جگہ جو ہے نا, میدیان سے نا شعیب علیہ السلام آئے ہیں, یہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتا دیا یہ بولا جاتا ہے. اس میں اختلاف رائے ہے, کوئی بولتے ہیں بہت سارے کہ نہیں وائف تھرڈ نہیں تھی, 2 ہی وائف تھی. کچھ بولتے ہیں کہ وائف تھرڈ بھی تھی, جن سے میدیان آئے ہیں, میم یا دال یا الف نون, میدیان. ٹھیک ہے, اور ان سے جو ہے نا شعیب علیہ السلام نبی آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں تک کلیئر ہے کہ نہیں, کس کو سوال ہے, کیا ہے, کسی کو سوال یا سب کچھ کلیئر ہے؟
اچھا میرے کو پتہ ہے ایک یہ ہو رہا تھا، تھوڑا سا ہم گھبرا سے گئے تھے کہ پتہ نہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ہم کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. 1-2 دن کلاس ناغا ہو جاتا ہے نا، تو ہم بہت زیادہ آپ لوگ کے لیے کوشش ہوتے ہیں کہ اللہ بس نا اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک اتنی محبت سے آئیں، سب کوئی ایسا نہ ہو کہ 2-3 دن ناغا ہو جاتا تو کہیں وہ ہو جاتا ہے نا کہ موٹیویشن لوز ہو جاتا ہے، انسان کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو. میرا دل بڑا گھبرایا تھا، یقین کی جب یہ 11 کتنا بجے 10:59 ہو رہا ہوگا تو 2-3 بچیاں جوائن ہوئی ہیں. میرا دل دم بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ 2 دن ناغا کر دیا، اس وجہ سے لوگ انٹرسٹ لوز کر دیے کیا پتہ نہیں. تو خیر پھر اللہ کا شکر ہوا کہ مطلب لوگوں کو دیکھا کہ پھر نہیں جوائن ہو رہے ہیں، الحمدللہ. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس میں خوب برکت دے، اللہ عمل کی توفیق دے اور لوگوں کو جڑائے، ہے نا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، اس بات کا بہت خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. آپ نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. سب اجر آپ نے لوٹنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بٹورنا ہے ہم سے. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے. جتنا بٹور سکتے بٹور لو، ہے نا. تو یہ چھپی ثواب جاری، چھپی نیکی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. 1 سے 2، 2 سے 4، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کھینچ کے لائے گا، لیکن کوشش اللہ ہی نے کہا انسان کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، برکت اللہ دے گا. دل کو کس کو پھیرنا ہے، لانا کیسے ہے، وہ کیا ہوگا وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہمیں کوشش کرنی، پہنچانا ہے، کم سے کم لانا ہے، جوڑنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ہے نا. تو آپ نے ضرور کرنا ہے، جیسے پروسیس بتایا نا، آپ نے بولنا ہے اور پھر ان کو یہ بھی بولنا ہے کہ آپ ہے نا، آپ کے پاس بھی 2-3-4 لوگ ہوں گے، ان کو بھی بولیے، پھر ان سے ایسے بولتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ یہ چین ٹوٹے نہیں. یہ بات بولنا ہے، صرف ایسا نہیں کہ پہنچا دیا ہو گیا بس. چلے یہاں پہ جو ہے نا سٹاپ کریں انشاءاللہ. یہ جو آگے بڑھا ہے اسماعیل اسحاق علیہ السلام تک، وہ ہم آپ کو شجر نسب میں لکھ کے دے دیں گے، وہاں سے آپ نوٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.